जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन कराम, आज हम फिर बात करते हैं पाकिस्तान की कि वहाँ जो ताज़ा तरीन ख़बर आई है वो ये है कि एपेक्स कमेटी का अजलास हुआ है, जिस पर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो है ना वो बड़े दबंग किस्म के फ़ैसले किए गए हैं। और अब जो बयानिया सामने आया है उसके मुताबिक लगता ऐसे है कि दहशत गर्दों के ऊपर शिकंजा तंग किया जाएगा। और ख़ासकर जो सबसे बड़ा ऐलान हुआ है वो ये कि तमाम गैर मुल्की जो बग़ैर किसी वीज़ा के या बग़ैर किसी कानूनी दस्तावेज़ के जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, उन सब को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ देना है। और अगर उन्होंने पाकिस्तान ना छोड़ा तो उनकी जायदादें जब्त की जाएंगी और उनको ज़बरदस्ती जो है वो मुल्क से निकाल दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला है और बहुत ज़रूरी है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर बहुत देर से हुआ है। पाकिस्तान में बहुत से गैर मुल्की रह रहे हैं। ये नहीं कि वो खाली अफ़गानी रह रहे हैं, अफ़गानी, ईरानी, इवन अफ्रीकी और उज़्बेक और ताजिक और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आकर जो है ना वो पाकिस्तान में घुसे हुए हैं और कारोबार कर रहे हैं। कोई उनके पास जो है ना वो दस्तावेजात नहीं है, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है। और यही लोग फिर आगे हो सकता है कि इस्तेमाल होते हों दहशत गर्दी में भी, या उनके सहूलतकार बने हुए हों। तो जो रवैया अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ रखा हुआ है, ये तो समझते थे कि अब पता नहीं वहाँ तालिबान की हुकूमत आ गई है तो पता नहीं वारे न्यारे हो जाएंगे, मगर नहीं, ऐसा गलत सोच थी इनकी। ऐसा होगा नहीं। अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत आई है वो दूसरों के हाथों में हमेशा खेले हैं और उनके अपना एजेंडा है और वो उसी के ऊपर काम करते हैं। पहले करज़ई साहब रहे या जो भी गनी साहब रहे, जो भी रहे, पाकिस्तान को नाखून चने चबवाते रहे। और ये अफगानिस्तान की पुरानी हिस्ट्री यही है कि अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के तल्लुकात कभी भी अच्छे जो है वो नहीं रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या इस एपेक्स कमेटी ने जो फैसले किए हैं, और जो दूसरा फैसला इनका है कि हम दहशत गर्दी को नहीं पनपने देंगे, दहशत गर्दी के खिलाफ निपटेंगे, तो क्या ये ऐलान की हद तक ही है? अभी वजीर दाखिला साहब का भी जो एक इंटरव्यू था उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने उसी तरह जिस तरह के वजीर आजम साहब ने कहा था कि वो अकलीतों की जानो माल की और उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करेंगे, मगर हुआ क्या? हमें तो पहले इल्म है कि ये सिर्फ बयानबाजियां हैं। ये इनके हाथ का खेल जो है ना अपना रचाया हुआ है, ये इसको कंट्रोल करना चाहते नहीं है। वो बयान देकर थोड़ी सी सस्ती शोहरत हासिल कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने अहमदियों का जिक्र भी किया, मगर इस बयान के बाद भी दर्जनों वाकयात ऐसे हुए जिसमें जथेबंदियां करके दंदनाते हुए दहशतगर्दों ने आकर मस्जिदों के मीनार गिरवाए और वीडियोस चल रही हैं, वीडियो क्लिप चल रहे हैं, नारे लग रहे हैं, मीनार गिराए जा रहे हैं, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, पुलिस साथ शामिल है, मगर वो बयान बयान की हद तक ही रहा। अदालतों ने भी फैसले किए हैं कि अहमदियों की इबादत गाहों की हिफाजत की जाए, इनके मीनार गिराने से रोका जाए, मगर नहीं रोका किसी ने। अब फिर वजीर दाखिला साहब ने आज फरमाया तो है कि हम जो है ना वो इनकी इबादत गाहों की भी हिफाजत करेंगे और हम इनकी जानो माल की भी हिफाजत करेंगे। किसी को जथेबंदी करके किसी के खिलाफ जो है ना वो उनकी इबादत गाहें गिराने की या मीनार गिराने की जसारत वो नहीं करने देंगे। मगर ये हो रही है, आपके बयान हवा में उड़ जाएंगे, क्योंकि आप को या तो आपका चारा ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते हैं, या आपने ये खुद पाले हुए हैं और ये खुद आपके अपने लोग हैं। अगर आपकी नीतियां दहशतगर्दी के खिलाफ जो है ना वो सही होती तो क्यों आप जो है ना वो दरखास्तें वापस लेते? जो फैजाबाद धरने वाला केस था उसके ऊपर जब अमल दरामद का वक्त आया तो आपने धड़ाधड़ दरखास्तें वापस लेना शुरू कर दी, क्योंकि आपको खदशा था कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फायज ईसा साहब अपने उस फैसले के ऊपर अमल दरामद कराएंगे। मगर चूंकि आप वो होने नहीं दे रहे, इसलिए आपने वो दरखास्तें वापस लेना शुरू कर दी कि जब दरखास्त गुजार दरखास्तें वापस ले लेंगे, हुकूमत ही पीछे हट जाएगी, तो फिर चीफ जस्टिस क्या करेगा?
تو یہ ہے آپ کا جو ہے نا وہ انصاف، اور یہ ہے وہ آپ کی دہشت گردی کے خلاف جو مہم ہے۔ کیا اس سے جب آپ بیان دیتے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ اللہ کرے کہ یہ آپ نیک نیتی سے یہ بیان دے رہے ہوں، اور اب دوسروں کی اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو گرانے سے روک دیا جائے، ان کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب یہ حکومت جب کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے اور جب اقلیتوں کی کوئی بات کرتی ہے تو یہ احمدیوں کو تو اقلیتوں کے زمرے سے نکال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اقلیتوں میں بھی شامل نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، ان کے خلاف تو جو مرضی کرتے پھرو۔ اور جب کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہریوں کی حفاظت کریں گے اور ان کو اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت ہے، اس میں بھی سے بھی احمدیوں کو نکال دیتے ہیں، نہ ان کو اقلیت میں شامل کرتے ہیں، نہ ان کو اپنا شہری سمجھتے ہیں، اور جو مرضی یہ دہشت گردی کس کو کہتے ہیں؟ جب دیکھیں کہ ایک کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ دہشت گردی ہو جاتی ہے، جب فوجی تنصیبات پر حملے ہوتے ہیں اور شہیدوں کے جو شہداء کے بے حرمتی کی جاتی ہے تو آپ چیخ اٹھتے ہیں سارے۔ خدا کا گھر زیادہ قیمتی ہے یا کور کمانڈر کا گھر زیادہ قیمتی ہے؟ خدا کے گھر کو گرایا جائے تو آپ چپ رہتے ہو، کہتے ہو کہ ٹھیک ہے کرتے رہو جو کچھ کرتے ہو، وہ دہشت گردی نہیں ہے۔ اور جب کسی کور کمانڈر کا یا کسی کا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک ہوا تھا، وہ بھی غلط تھا، اگر وہ دہشت گردی ہے تو یہ بھی دہشت گردی ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کے اوپر جا کر اور دندناتے پھر کر نہ وزیر اعظم کے اس بیان کا کوئی جو ہے نا وہ لاج رکھی جائے، نہ کورٹ کے فیصلے کی کوئی لاج رکھی جائے، نہ چیف آف آرمی سٹاف کے بیانات کی کوئی لاج رکھی جائے، اور سب دیکھ رہے ہوں۔ جب تک آپ بے لاگ جو ہے نا وہ فیصلے نہیں کریں گے کہ جو بھی دہشت گردی کر رہا ہے، جتھے بندی کر کے ہراساں کر رہا ہے، لوگوں کی عبادت گاہوں پہ حملے کر رہا ہے، ان کے میرار گرا رہا ہے، اگر کوئی قانونی جواز موجود ہے تو آپ آئیں نا، خود آئیں نا۔ دہشت گردوں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ جتھے بندیوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جاؤ اور گراؤ؟ یہ جتھے بندیوں کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ قانون کیا ہے اور کون خلاف ورزی کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے۔ جب میں نہیں کہتا کہ یہ بات صحیح ہے، جب کسی ہندو کا مندر جو ہے جلا دیا جاتا ہے اور جب عیسائیوں کے چرچ گرا دیے جاتے ہیں تو آپ تو اپنے خرچے کے اوپر جا کر پھر ان کی منتیں بھی کرتے ہیں اور ان کو بنا کر بھی دیتے ہیں، اور کیونکہ دنیا کے سامنے آپ نے منہ دکھانا ہوتا ہے۔ جب وہی کام احمدیوں کی عبادت گاہوں پر ہوتا ہے تو آپ چپ رہتے ہیں۔ ہم تو آپ سے مدد بھی نہیں مانگتے، ہم تو آپ سے یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمیں یہ ہمارا نقصان پورا کر کے دو۔ خدا ہمارا نقصان پورا کر دیتا ہے اور ہم خود کرتے ہیں۔ ہم اپنے مینار بھی خود بنا سکتے ہیں، ہم اپنی مسجدیں بھی خود بنا سکتے ہیں اور بناتے ہیں۔ آپ جلاتے ہو، ہم اور بناتے ہیں، پھر جلاؤ گے پھر بنائیں گے، اور پھر جلاؤ گے اور پھر بنے گی، خدا کے فضل سے پہلے سے اچھی بنے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پرانے مینار گرائے ہوں اور خدا نے موقع دیا تو وہ اس سے بھی اچھے مینار بن جائیں گے، اس سے خوبصورت بن جائیں گے۔ جہاں آپ نے مسجدوں میں بم دھماکے کر کے ان کو اڑا دیا، اس سے خوبصورت مسجدیں وہاں بنی ہیں اور اس سے اچھی بنی ہیں اور بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ ایک گرائیں گے، ہزاروں اور بن جائیں گی۔ تو یہ لیکن آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ پک اینڈ چوز کر کے جو ہے نا ان دہشت گردوں کو جو ہے نا وہ کبھی کھلی چھٹی دے دیتے ہیں اور کبھی ان کے ناطقے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ آپ کے فوجیوں کے سروں سے کھیلتے ہیں تو پھر تو آپ ایکشن لیتے ہو۔ جب وہ عوام کے سروں سے کھیلتے ہیں اور خدا کے گھروں کو گراتے ہیں اور جا کر ربیع الاول کے جلسوں میں اور جلوسوں میں بھی جو ہے دھماکے کر کے جو ہے نا وہ درجنوں لوگوں کو وہ جو ہے نا وہ شہید کر دیتے ہیں اور مسجدوں میں دھماکے، یہ ٹھیک ہے، ہماری تو یہ تاریخ چلتی آ رہی ہے، ہم تو یہ چیز برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارا مقدمہ تو خدا کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کو لے ڈوبے گا۔ اگر آپ نے واقعہ ہی نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا ہے تو بے لاگ ہو کر انصاف کریں اور ان دندناتے پھرتے دہشت گردوں کو لگام دیں اور ان کو روکیں، ورنہ یہ اس طرح کام نہیں چلے گا کہ آپ نے بیان دے دیا اور لالی پاپ دے دیا اور لوگوں کو کہا کہ ہم حفاظت کریں گے، مگر آپ کر نہیں سکتے ہیں۔ یہ آپ کے گلے میں یہ کیڑی بن کے اٹک گئی ہے یہ دہشت گردی، نہ آپ اس کو نگل سکتے ہیں نہ آپ اس کو تھوک سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ تھوکنی پڑے گی ورنہ چارہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کرے
کہ ان حکمرانوں کی نیتیں صاف ہوں جو انہوں نے بیان دیے ہیں کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کریں گے، وہ اس پہ عمل کرنے والے ہوں۔ تو اگر آپ کو ہمارے یہ پروگرام پسند آتے ہیں ظفر نامہ کے، تو آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم اور اچھے اچھے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔